الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں قحط واقع ہوا۔ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہم پر بارش برسا دی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہمراہ جنگل کی طرف چلے۔ 70,000 افراد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ پروردگار، ہم پر بارش نازل فرما دیجئے اور ہم پر اپنی رحمت پھیلا دیجئے، اور دودھ پینے والے بچوں اور چرنے والے جانوروں اور نمازی بوڑھوں کے طفیل ہم پر رحم فرمائیے۔ مگر آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ آپ نے اس وقت عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اگر میری وجاہت آپ کے سامنے گھٹ گئی ہے تو حضرت نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے التجا کرتا ہوں، جنہیں آخر زمانہ میں آپ مبعوث فرمائیں گے، ان کے طفیل ہم پر بارش برسا دیجیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ کا مرتبہ میرے نزدیک گھٹا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی وجاہت کم ہوئی ہے، لیکن اس مجمع میں جو بندے یہاں پر اکٹھے ہیں، ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے، یعنی میرا نافرمان ہے۔ آپ لوگوں میں منادی کر دیں تاکہ وہ شخص اس مجمع میں سے نکل جائے۔ اسی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش ہم نے روک رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، میں کمزور بندہ اپنی کمزور آواز سے ان سب کو کیسے مطلع کروں، حالانکہ لوگ تو بہت زیادہ ہیں، یعنی 70,000 یا اس سے زیادہ کا مجمع ہے۔ تو حکم ملا کہ آپ آواز دیں، ہم سب تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے وہ گناہگار بندے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جا، کیونکہ تیری ہی وجہ سے بارش ہم سے روکی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ گناہگار کھڑا ہوا اور چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا تو کوئی نکلتا ہوا نظر نہ آیا۔ اس وقت وہ سمجھ گیا کہ میں ہی مطلوب ہوں، اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں لوگوں کے سامنے نکلوں گا تو سب کے سامنے میری رسوائی ہوگی، اور اگر ان کے ساتھ ٹھہرا رہوں گا تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے محروم ہو جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اسی وقت اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے 40 سال آپ کی نافرمانی کی، میرا دن بھی آپ کی نافرمانی میں گزرا، میری راتیں بھی آپ کی نافرمانی میں گزریں، آپ نے مجھے مہلت دی، اب میں فرما بردار بن کر آیا ہوں، مجھے قبول فرما لیجئے، مجھے رسوائی سے بچا لیجئے۔ اگر آپ نے مجھے آج معاف نہ کیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا ساری دنیا کے سامنے۔ ابھی وہ دعا پوری بھی نہ کرنے پایا تھا کہ سفید بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور اس تیزی سے برسا کہ جیسے مشک کے دہانے کھل گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، ابھی تو ہم میں سے کوئی بھی نکلا نہیں، اور آپ نے فرمایا ہے اور آپ کا فرمان سچ اور برحق ہے کہ گنہگار اس مجمع میں موجود ہے، جب تک وہ یہاں سے نکل نہیں جاتا بارش نہیں آئے گی۔ تو یہاں سے تو کوئی شخص نکلا نہیں ہے اور آپ نے بارش نازل فرما دی۔ ارشاد ہوا، میرے پیغمبر، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، وہ بندہ مجھے بھی دکھا دیجئے، وہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے لمحوں میں ایسی توبہ کی کہ گناہ تو معاف ہو گئے، اس کی برکت سے، اس کی توبہ کی برکت سے پوری امت میری سیراب ہو گئی۔ وہ کون سا آپ کا بندہ ہے، مجھے بھی ذرا دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، جب وہ میرا نافرمان تھا، نافرمانی کرتا تھا، تو نافرمانی کے زمانہ میں نے اسے کبھی رسوا نہیں کیا۔ اب تو وہ میری فرما برداری میں آ چکا ہے،
اب تو میری اطاعت کا دم بھر چکا ہے، اب تو میرے ساتھ صلح کر چکا ہے، اب میں اسے کیوں کر رسوا کروں؟ آپ میرے پیغمبر ضرور ہیں لیکن میں ستار العیوب ہوں، میں اس کے عیبوں سے کبھی پردہ نہیں اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، دل کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی دل سے اپنے رب کو پکارا ہی نہیں ہے، ہم صرف زبانی لفاظی ہوتی ہے ہماری، اور ہم دھیان اور توجہ سے اپنے رب کو پکارتے ہی نہیں ہیں، ورنہ پروردگار عالم ہر دعا کو سنتے ہیں، مومن بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ دونوں کے درمیان یعنی باپ بیٹے کے درمیان اس قدر مشابہت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ فرمایا میں نے باپ بیٹے میں اس طرح کی مشابہت نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں۔ تو اس آنے والے شخص نے کہا اے امیر المومنین، میرے اس بیٹے کی پیدائش کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگا کہ میرے اس بیٹے کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید سے تھی تو مجھے سفر پہ جانا پڑا۔ جب میں سفر پہ جانے لگا تو بیوی بولی آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے اس وقت بیوی سے کہا استودع اللہ ما فی بطنک، آپ کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے اللہ کے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے سفر پر چل پڑا، اور ایک عرصہ سفر میں گزارنے کے بعد جب واپس آیا تو واپس آ کر مجھے یہ دردناک خبر سننے کو ملی کہ میری بیوی انتقال کر چکی ہے اور بقیع قبرستان میں اسے دفن کیا گیا ہے۔ میں اس کی قبر پر گیا، دعا کی اور آنسوؤں سے دل کا غم ہلکا کیا۔ رات کو مجھے اس کی قبر سے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ رات کو اس قبر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میری بیوی ایک پاک باز اور بڑی نیک خاتون تھی۔ میں اسی وقت اس کی قبر پر گیا تو وہاں یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، میری بیوی اس میں بیٹھی ہوئی ہے، بچہ اس کے پاس ہے، اور یہ آواز سنائی دے رہی ہے کہ اے اپنی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے والے، اپنی امانت لے لے۔ اگر تم اس بچے کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتے تو واللہ آج اسے بھی زندہ پاتے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے قبر سے بچہ اٹھایا، قبر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئی تو وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ وہی بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں نے اسے امانت کے طور پر رب کے حوالے کیا تھا۔ واپس آیا، بیوی تو فوت ہو گئی، بچے کو اللہ رب العزت نے قبر میں زندہ رکھا کیونکہ امانت تھی، اور اللہ رب العزت نے امانت مجھے اس انداز سے واپس لوٹا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی درخواستوں اور بندوں کے سوالوں کی بڑی لاج رکھتے ہیں اور قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم بھی اگر دل سے اپنے رب کو پکاریں اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کی نیت سے ہم بھی اگر قدم بڑھائیں تو پروردگار عالم ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے، اپنی دامن رحمت میں ہمیں بھی چھپا لیں گے۔